ایک مفتی صاحب شادی کے ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے زندگی میں پہلی بار انسانوں کو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائیو، خیریت تو ہے نا؟ کیا میں کھانا کھانے میں کوئی مجبوری ہے؟ آپ لوگوں کی کیا کرسیاں کم پڑ چکی ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ یہ سن کر ایک ڈاکٹر نے مفتی کو جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں اور ایسے سوالات پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، زمانہ اب بدل چکا ہے، لوگ زیادہ پڑھے لکھ چکے ہیں اور ہر کام میں جدت آ چکی ہے، مگر آپ آج بھی پرانے طرز میں ہی جی رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے جب یہ سنا تو کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر شادی ہال کے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک گدھے پر شادی میں استعمال ہونے والے برتن لگے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے گدھا گاڑی کے مالک سے کہا کہ کیا 5 یا پھر 10 منٹ کے لیے آپ مجھے اپنا یہ گدھا دے سکتے ہیں؟ مالک نے گدھا مفتی صاحب کے حوالے کر دیا۔ مفتی صاحب نے گدھے کے مالک کو 500 کا نوٹ دیا اور گدھا شادی ہال کے اندر لوگوں میں لے گئے۔ یا آخر مفتی صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے رہا نہ گیا اور کہا کہ مفتی صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یوں انسانوں کے درمیان ایک گدھے کو کیوں لے آئے؟ مفتی نے کہا کہ میں یہ ثابت کرنا آیا ہوں کہ گدھا تم لوگوں سے زیادہ ماڈرن اور بہتر ہے۔ تم لوگ 16 جماعتیں پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ کھڑے ہو کر جدت ہے، جبکہ گدھا تو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، پھر بھی کھڑے ہو کر چارہ کھاتا ہے۔ اس لحاظ سے گدھا تم پر سبقت لے گیا۔ افسوس کہ آج کا مسلمان جب تک ماڈرنزم کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، عجیب و غریب لباس پہن کر یا پھر نئے عروج کو اپنی جدت کا اظہار کر رہا ہے، جس کی دین میں ممانعت ہے۔ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا تھا، کیا تم نے دوبارہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے بتایا کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن پھر بھی نہیں مل پایا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ بتاتا ہے اس کا نام نواز شفیق ہے اور میں ننکانہ صاحب کے رہنے والا ہوں اور زمیندار ہوں۔ میری آمدنی بہت اچھی تھی، میرے پاس 200 جانور تھے، دودھ کا اپنا کاروبار تھا۔ مجھ سے زندگی میں بس ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کے بعد مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، میرا ناکام کھینچ لیا گیا اور میں مکافات عمل کا شکار ہو گیا۔ کچھ اس طرح یوں ہے کہ میری پہلی شادی میری پھپھو کے بیٹی سے ہوئی جو مالی طور پر کمزور تھی۔ میرے والد صاحب بہن کی بیٹی کا رشتہ اس لیے میرے ساتھ دے دیا کیونکہ ہمارے حالات اچھے تھے، جبکہ میری پھپھو نے بھی ساری زندگی اذیت میں کاٹی تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ تک ان کو دیا کرتے اور مالی تعاون اس کے علاوہ، ہر مالی تعاون اس کے علاوہ ہوتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا گھر ہم چلا رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے سوچا کہ چلو گھر کی بات ہے، میرا بیٹا میری بھتیجی کو خوش رکھے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن میری والدہ اور میری بیوی میں ان بن ہو گئی۔ میں والدہ کا سپورٹر بن گیا اور میرے والد صاحب حق پر تھے اور انہوں نے اپنی بھتیجی کا ساتھ دیا۔ مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم روز قیامت اللہ کے سامنے اس بات کے جواب دہ ہوگے، لیکن میں نے والد صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور صاف کہا کہ آپ بھتیجی کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ یوں ہمارے اختلافات شروع ہوئے اور پھر بڑھتے گئے، یہاں تک کہ میری والدہ اور میرے والد کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں اور میں بھی اپنے والد سے متنفر ہو گیا۔ میرے والد صاحب اسی صدمے سے دوچار ہوئے، بیمار ہو گئے اور پھر وفات پا گئے۔ والد صاحب کی موت سے پہلے حالات جیسے بھی تھے، میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ مجھے والد صاحب اٹھانے دیتے، لیکن والد کی موت کے بعد مجھے کھلا میدان مل گیا تھا۔ میں نے اور میری ماں نے اپنی بیوی کو جتنا ممکن تھا اذیت دینے سے غلاظت تک ہاتھوں سے اٹھوایا کرتے۔ مختلف قسم کے کیمیکل جن سے وہ کپڑے اور صحن اور کمرے وغیرہ کے فرش دھویا کرتی تھی، ایسے ہی کاموں کی وجہ سے اسے جلد کا کینسر ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ساری جلد اتر گئی، اس کا ایک ہاتھ تقریباً اس حد تک ناکارہ ہو گیا کہ اندر سے گوشت لٹکنے لگا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پر کوئی ترس نہ آتا، بلکہ الٹا اس پر زیادہ مظالم شروع کیے جاتے۔ میری والدہ نے اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا سکتی ہے، اور وہ کھانا بھی ہم سے الگ برتنوں میں دیا کرتے تھے، کچن میں، اور جہاں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے اسے کبھی زندگی میں بیوی کا حق نہ دیا، البتہ اذیت کوئی شخص ترس کھا کر اسے کچھ رقم یا چیز دیتا تو وہ بھی یا پھر میری ماں یا پھر میں لے لیتے۔ اس کے ایک ہاتھ کی جلد مکمل طور پر اتر چکی تھی، بلکہ گوشت بھی ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس چیز کا اس کو کتنا تکلیف ہوتی ہے، البتہ ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوا کرتا۔ جب میں اسے مارنے لگتا تو میری ماں کہتی کہ اس کا
جو ہاتھ خراب ہے اس ہاتھ سے الٹی طرف مارو تاکہ جہاں اس کو چوٹ لگے اس پر جب تکلیف ہو تو وہ اپنی تکلیف سے دوسرے ہاتھ سے سہلا نہ سکے۔ ظاہری سی بات ہے جہاں میں ڈنڈا مارتا وہاں اسے تکلیف ہوتی اور وہ اپنا ہاتھ رکھتی، لیکن جب ہاتھ جسم کو چھوتا تو پھر ہاتھ میں اور زیادہ تکلیف ہوتی۔ یوں اس کی مجبوری تھی کہ جہاں بھی اسے میں مارتا وہ اپنی جگہ کو سہلا نہیں سکتی، بس آنسو ہی بہا سکتی تھی اور بہتاتی رہتی۔ ان آنسوؤں پر ہمیں کوئی اثر نہ ہوتا۔ اسی حیثیت سے ایک بار صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر جس طرح کا ہمارا اس کے ساتھ سلوک تھا وہ سارے گاؤں کو پتہ تھا۔ زیادہ تر گاؤں والوں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ہم نے اسے کہیں مار کے دفنا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خامی اور خوبی ڈر ہے۔ ان لوگوں کے سامنے بے شک آپ کسی پر ظلم کر لو، آپ طاقتور ہو تو آپ کا کوئی ہاتھ نہیں روکے گا، تماشا بین بن کر دیکھیں گے۔ البتہ اگر آپ کہو گے کہ ہماری مدد کرو، ہم اس پر یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور یہ مزاحمت کر رہا ہے، اگر سامنے والا کمزور ہے تو یہی لوگ الٹا اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ اپنی تسلی سے اس پر ظلم کر سکیں۔ ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ہمارا کچھ نہ کچھ خوف، اس لیے کسی نے بھی پولیس تک رپورٹ نہ کی، بلکہ ہمارے سامنے لوگوں نے ہماری بات کا یقین کر لیا، گو کہ پیٹھ پیچھے جو کہتے تھے ہم تک پہنچا رہتا، لیکن اس بات سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں عطا کی، میں نے ان کو انتہائی لاڈ سے پالا، مگر اس بات کا افسوس ہوا کہ میری دونوں بیٹیاں میرے ملازموں کے ساتھ بھاگ گئیں، جبکہ سارا کاروبار اور زمین میں نے بیٹے کے نام کر دی۔ بیٹے نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا، نہ صرف مجھے بلکہ میری بوڑھی ماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری بوڑھی ماں کے مرتے وقت یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آخری سانسیں اپنے گھر میں لیں، مگر بیٹے نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میرے ماں کو اس دہلیز سے باہر پھینک دیا اور وہ مر گئی۔ میں اپنی ماں کے لیے اپنے بیٹے سے 1 گلاس پانی مانگتا رہا، لیکن میرے بیٹے نے مجھے وہ پانی نہ دیا۔ ماں کی موت کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، کچھ عرصہ اپنے ایک دوست کے پاس رہا، لیکن پھر اس نے بھی میرا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ البتہ اس کی اولاد نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے ایک ایسے ادارے کے حوالے کیا جو مجھ جیسے لاچار یا بے بس لاوارث لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو میں آج بھی اس ادارے میں موجود ہوں اور اپنی موت کا منتظر ہوں۔ میرا وہ دوست آج بھی اپنے بچوں کے ہمراہ میرے پاس آتا ہے، میری کچھ نہ کچھ مالی مدد کر جاتا ہے، ادارے کے ملازموں کو کچھ نہ کچھ رقم بطور رشوت یا معاوضہ دیتا ہے تاکہ وہ میرا اچھا سا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی افسردہ ہو کر مجھ سے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی اولاد کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکے، یا پھر شاید تمہیں ظلم ہی تمہارے لیے سزا کی وجہ بن گئی، مگر جب تک زندہ ہوں تمہارا سہارا بنا رہوں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں معاف کرے۔ جو کہ میرے دوست نے مجھے صدقے دل سے دعا کی کہ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ دعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ میری اب جلد بھی خراب ہونا شروع ہو چکی ہے، میری جلد پر ایک پھوڑا بن چکا ہے، پھر اس سے پانی بھر آتا ہے اور جب پانی آتا ہے تو وہاں سے میری جلد خراب ہو جاتی ہے اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادارے والے میرا علاج کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فی الحال مجھے کچھ بھی آرام نہیں مل رہا۔ شاید ادارے والوں کو یہ نہیں پتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ مکافات عمل والا کام ہو رہا ہے جو میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا، جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب اس کی جزا پا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ پاتا رہوں گا، لیکن میں آج کی نسل کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ظلم یا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا کا مزہ آپ دنیا میں نہیں چکھ سکتے۔ اس لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری طرح نشان عبرت بننے کے بجائے آج ہی اپنے آپ کو سدھار لیں تاکہ کل آپ میری جگہ نہ ہوں۔ اللہ نگہبان۔